مدرسہ کے اہمیت کے حوالے سے مولانا آزاد کالج کے پروفیسر ڈاکٹر محمد صدر الاسلام نے اپنی پرمغز تقریر میں کیا بیان کیے، آئیے ہم انہی کے زبانی سنتے ہیں۔ دارالعلوم سدرۃ المنتہا کے زیر اہتمام دعوت و فکر عمل کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر کئی مقالے پڑھے گئے اور اسلام کی روشنی میں مدرسے کی اہمیت پر باتیں کہی گئی۔ مدارس اسلامیہ اور فارغ مدارس کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ افسوس سد افسوس کی ہے کہ کچھ اسکالرز بھی اس طرح کی منفی نظریات رکھتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عہد برطانیہ سے قبل اس ملک میں مسلمانوں کی 600 سالہ حکومت تھی، اور اس 600 سالہ حکومت میں تمام مذاہب کے ماننے والے مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ جس بنگال میں فی الحال آپ تشریف فرما ہے، اس کی نشاط ثانیہ رینیسا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو اہم رکن راجہ رام موہن رائے، جو کئی کتابوں کے مصنفین ہیں، ان کی ایک اہم کتاب الموحدین، یہ فارسی زبان میں ہے اور اس کا مقدمہ خالص عربی زبان میں ہے، اور یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے۔ یہاں سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ایشیاٹک سوسائٹی کے لائبریری میں ایک اہم نسخہ موجود ہے۔ انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور مدرسے میں تعلیم ہی کا فیض ہے کہ انہوں نے ستی پرتھا کو انہوں نے غیر انسانی عمل سمجھا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں عملی اقدام کیا۔ اور آخری بات، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو یعنی قرآن کا ترجمہ سب سے زیادہ زبانوں میں ہوا ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی، جنہوں نے بنگلہ زبان میں اس کا ترجمہ کیا، سب سے پہلا مکمل قرآن کا جس نے ترجمہ کیا، ان کا نام ہے گریش چندر سین، ایک ہندو نان مسلم۔ انہوں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت، بہت ساری باتیں ہیں اس مدرسے کے حوالے سے۔ آئیے ہم مدرسے میں آج بھی جتنے پروڈکٹس ہیں، آج اس پروگرام کے جو سب سے اہم رکن حضرت علامہ مولانا شبیر ملک صاحب، حضرت مولانا عابد صاحب، یہ بھی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں۔ پروفیسر سجاد صاحب جنہوں نے جرمن میں پی ایچ ڈی کی، اور پریسیڈنسی یونیورسٹی ون آف دی پریمیئر یونیورسٹی ناٹ اونلی ان انڈیا بٹ آل اوور ان دا ورلڈ، اس یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے صدر شعبہ بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی ایک مدرسے کے پاس آؤٹ ہے۔ آج مدرسے کے جو فارغین ہیں وہ IAS بھی ہونے جا رہے ہیں، وہ انجینئرز بھی ہو چکے ہیں، وہ ایڈوکیٹ لائرز بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ مدرسے کا پروڈکٹس کیا میں شمار کروں، وقت کی کمی ہے، لہذا میں اپنی باتوں کو یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس علمی مجلس کے تمام اراکین و منتظمین کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ ہمیں مدارس اسلامیہ کے موضوع اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سنجیدہ اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اہم پلیٹ فارم بھی فراہم کی، ایک سنجیدہ ماحول میں باتوں کو سنانے کا پورا خیال رکھا۔ چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دور حاضر خاص طور سے اس سوشل میڈیا کے دور میں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک
سوشل میڈیا کا دور در حقیقت وہ ذہنی انتشار کا دور ہے، اختصار پسندی کا دور ہے، جس دور میں سامعین و آڈینسز کی جو ذوق، جو ٹیسٹ، وہ بہت حد تک بگڑ چکا ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ذوق کوکڑے جیسا ہو گیا ہے، تڑک بھڑک والی باتوں میں واہوائی ہوتی ہے، لیکن جہاں دعوت و فکر کی باتیں ہوں، جہاں کام کی بات ہو، صالح معاشرے کی تشکیل کی بات ہو، ملک و ملت کی تعمیر کی بات ہو، اس میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اپریشیشن نہیں ہے۔ یہ ہم صرف کلکتہ نہیں ہے، پورا بنگال اور پورے ہندوستان کے تمام معاشرے، تمام مجالس کا یہی حال ہے۔ تو ایسے تناظر میں in this respect it is very very difficult to highlight such a very important points that will help to create an ideal society, to construct good society, to build an ideal society. لہذا اس تناظر میں once again I would like to thanks to all the organizers of such a good constructive programs کہ ہمیں آپ سب کو دعوت فکر کی سخن یعنی ایک اہم موضوع پر گفت و شنود کا موقع ملا۔ ایک موضوع نہیں بلکہ یہاں پہ کئی خطابہ ایسا ہے جو سب کا موضوع کہیں نہ کہیں دعوت و فکر ہی سے متعلق ہے۔ لہذا آپ کو اس مجلس سے ایک فکر لے کے جانا ہے اور اس فکر کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ بہرحال مدارس اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت اور اس کے ریلیونس، ان کی معنویت موجودہ دور میں اس کا ریلیونس، اس کی معنویت کسی کے نزدیک مخفی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کا مذہب و دین سب کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا لازم و فرض ہے۔ جن مراکز میں دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کو مدارس کہا جاتا ہے۔ مدارس یعنی دینی مدارس مذہب اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، علم و حکمت کے منبع ہے۔ مدارس اسلامیہ دین کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مدارس اسلامیہ پوری دنیا میں سب سے بڑی NGOs ہے۔ Islamic seminaries are one of the largest non-government organizations in this world, which provide education to all the sections of our community without cost and credit. Especially, madrasa provide the education to the people of marginalized society. سماج کے جو حاشیہ میں پہنچ گئے، مالی اعتبار سے جو کمزور ہے، اس کمزور طبقہ کے بچوں کو مدارس تعلیم کے ضرور سے آراستہ کرتے، ساتھ ہی ساتھ ان کو رہائش اور خوراک بھی فراہم کرتے ہیں۔ بہت سارے مدارس اپنے اسٹوڈنٹس کو میڈیکل فیسلٹیز، اسٹیشنریز اور نصاب کی کتاب بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسلامک سیمینریز یعنی مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کو، مسلم کمیونٹی کو دین و دنیا کے تمام ڈپارٹمنٹس میں مین پاورز فراہم کی، خواہ وہ عقائد ہو یا عبادت، معاملات ہو یا معاشرت، سائنس ہو آرٹس،
غرض کے دینی و سماجی زندگی کے تمام شعبوں میں مسلم کمیونٹی کی رہنمائی اور قیادت کے لیے قابل افراد تیار کیے. مدارس وہ تعلیمی مراکز ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو ملک کے آئیڈیل سوسائٹی بننے کی ترغیب اور اچھے انسان بننے کی تربیت دی جاتی ہے. مدارس عہد رسالت سے اب تک مخصوص انداز میں چلے آ رہے ہیں. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں جب لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے تو کسی کی عمر 20 سال، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 70 سال تھی. آقا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. Seeking knowledge is compulsory for every man and woman. لہذا یہ عمر کا بہانہ، عمر کی قید کوئی اس میں ایکسکیوز ہے، یہ عذر معقول نہیں ہے. بھلی آپ کی عمر 60 سال ہو، بھلی آپ کی عمر 70 سال ہو، آپ کو علم حاصل کرنا فرض ہے. آقا مصطفیٰ نے صرف یہ فرمان جاری نہیں کی، آقا مصطفیٰ نے اس فرمان کی نفاذ اور اس کی تنفیذ، اس کی امپلیمنٹیشنز کے لیے عملی قدم اٹھایا، پریکٹیکل اسٹیپس کیے اور مکہ کی سرزمین میں دار ارقم کے نام سے ایک تاریخی مدرسہ قائم کیا. غور طلب ہے کہ یہ مدرسہ نہایت ہی انوکھا اور بہت ہی یونیک تھا. تاریخ میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا ہے جس ادارے میں رات کے وقت تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا اہتمام ہے. سوال ہے کہ آقا مصطفیٰ نے یہ یونیک اسٹیپس کیوں لیا کہ رات کے وقت تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا؟ یعنی وقت اور تقاضے کا خیال رکھنا اس سے سیکھیں کہ جب لوگ مالی اعتبار سے کمزور تھے، مختلف ایکٹیویٹیز کے دن کے وقت وہ مصروف تھے، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ درسگاہ میں پہنچنے سے معذور رہے. آقا نے کہا، آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے دین کے وقت آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن رات کے وقت تو فری ہو، لہذا آپ رات کے وقت دار ارقم انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگ آؤ اور آپ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جائے گی، آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے گا. گویا کہ ایجوکیشن ٹو آل، رائٹ ٹو ایجوکیشن، سرو شکشا ابھیان کی شروعات مکہ کی سرزمین سے ہوئی تھی. جب آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، he migrated to مدینہ، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کی طرف رخ کیا، اور تھوڑے سے عرصے میں مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. تو آقا مصطفیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک عظیم الشان تاریخی مدرسہ، ایک تاریخی انسٹیٹیوشن دارالصفہ کے نام سے قائم کی. اس دارالصفہ میں عہد رسالت میں مورخین بتاتے ہیں کہ بیک وقت ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کی تعداد 400 سے زیادہ پہنچ گئی. سوچنے والی بات کہ نبی کی آمد رحمت ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے،
یہ کانسیپٹ بہت سارے لوگوں تک کلیئر نہیں ہے کہ آخر کار نبی کی آمد رحمت کیسے ہے. رحمت کا مطلب شانتی، رحمت کا مطلب پیس، رحمت کا مطلب سکون. مدینہ منورہ میں جب لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی، کاروبار ہوتے تھے، زمین کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لیکن کاروبار اور زمین کی خرید و فروخت کا ڈاکومنٹ کوئی تحریری ڈاکومنٹ نہیں تھا، ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہوتا تھا. زمانی کاروبار کا معاہدہ طے ہوتا تھا، کانٹریکٹ بنتا تھا، جس کی وجہ سے اس میں کنفلکٹ اور تنازع اور جھگڑا دیکھا جاتا تھا. آپس میں لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں محلہ اسکول قائم کیا. اب تو محلہ اسکول کی باتیں بہت زیادہ سنی جا رہی ہیں. عہد رسالت میں مورخین بتاتے ہیں کہ مدینہ کے محلے میں 100 سے زیادہ محلہ اسکول قائم کیا گیا تھا. اور آقا مصطفیٰ نے سروے کیا اور سروے میں دیکھا کہ مدینہ میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تیار ہو گئے. تحریری دستاویزات، ریٹن ڈاکومنٹس تیار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. مسجد نبوی کے ممبر میں آقا مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہو، جو لکھ سکتے ہو، ان پر یہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہو، چاہے وہ زمین کی خرید و فروخت، چاہے وہ بزنس کانٹریکٹ ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تحریری ڈاکومنٹ موجود ہو. کچھ دن بعد یہ دیکھا گیا کہ مدینہ میں ڈسپیوٹ اور کیسز کم ہو گئے، جھگڑا کم ہو گیا، شانتی امن کا ماحول پیدا ہوا. یہ ہے نبی کی آمد رحمت. حضرات، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مدرسہ ایجوکیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اسکول اور ماڈرن ایجوکیشنز کی تعلیم وقت کے تقاضے کے مطابق ضروری ہے، لہذا مدارس کی تعلیم کو یا تو ختم کر دی جائے یا مدارس کے سلیبس کو بدل دیا جائے. ایسے منفی نظریات کے حامل لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی علم کی پیاس مدارس اسلامی ہی نے بجھا دی. علم کیا ہے، علم کے حصول کی اہمیت کیا ہے، یہ سبق مدارس ہی نے لوگوں کو پڑھایا. کیونکہ اسلام نے حصول تعلیم بلا تفریق مرد و عورت سب کے لیے لازمی قرار ہے. آقا کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. Seeking knowledge is compulsory for every man and woman. اور اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس میں ایک زبردست انقلاب آیا. جابر بن حیان، جسے کیمسٹری کے فادر کہا جاتا ہے، الکیمیا کا فادر کہا جاتا ہے، انہوں نے 500 کتابیں لکھی ہیں. میتھس جو ہمارے بچے گھبراتے ہیں، میتھس میں مسلمان کا زبردست کنٹریبیوشنز ہے. ابو بکر الخوارزمی نے الجبرا میں پہلی کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا عنوان ہے کتاب حساب الجبر والمقابلہ. بیٹھیے آپ آج کرتے ہیں بھائی آپ لوگ تو سائنسی ایجادات کا دور ہے. موجودہ دور میں یہ کمپیوٹر یا موبائل سب سے بڑی ایجاد ہے. This is one of the greatest inventions of this world. آپ کو پتا ہے اس کی زبان کیا ہے؟
یہ کون سی زبان سمجھ سکتا ہے؟ یہ زبان جو سمجھتا ہے اس کا نام ہے الگورتھم. اس کی بیس الگورتھم ہے، اور اس کے مجید بھی ایک مسلم ہے جس کا نام ہے ابو بکر الخوارزمی. انہوں نے اس الگورتھم کو ایجاد کی اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور موبائل کی ایجاد ہوئی ہے. آخری بات، بعض کی تلاوت کرے تو مسلیات جھوم جائے. بچے نے کتنا اچھا قرآن پڑھا ہے، تجوید کتنی اچھی ہے، کتنے اچھے ترتیب سے قرآن پڑھ رہا ہے، تو بچے کا ہی نام نہیں ہو رہا ہے. جس حافظ نے پڑھایا اس کا بھی نام ہے، جس مدرسے میں پڑھا اس کا بھی نام ہے. جو مدرسے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی عوام دعا کرتی ہے کہ مولا ایسے مدرسے کو ترقی دے، اور جو اس کے معاونین اراکین ہیں انہیں اور لگن کی توفیق عطا فرما. تو اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کو جن بچوں نے سینے میں سجایا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے محنت کی وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور قرآن پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. 30 پارے قرآن کے سینے میں محفوظ ہو گئے تو اب باپ بھی بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب ادھر آئیے. پڑوسی بھی کہتے ہیں حافظ صاحب ادھر آئیے، خاندان کے لوگ بھی کہتے ہیں حافظ صاحب ادھر آئیے. حتیٰ کہ صرف بچے کا مقام نہیں بلکہ بچے کے والد سے بھی کہا جاتا ہے یہ فلاں حافظ صاحب کے باپ ہیں، یہ فلاں حافظ صاحب کے باپ ہیں. بچے نے قرآن سینے میں کیا سجایا، بچے کو بھی عزت مل رہی ہے، اور بچے کے حافظ ہونے کی بنیاد پہ اس کے والدین کو بھی اچھے طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کتنی مقدس کتاب ہے. جب قرآن کا قاری قرآن پڑھتا ہے تو ایک ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی رہیں اور ہم محبت سے سماعت کرتے رہیں. اس لیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں، اور جس محفل میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس محفل کا مقام بڑا اعلیٰ ہوگا. آج یقیناً جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں اس محفل کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور جتنے لوگ حاضر آئے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اسی قرآن کے علم کے تعلق سے علماء کرام کی زمانی جو باتیں پہنچیں گی اسے سننے کے لیے آئے ہیں، اس کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آئے ہیں.